اچھا یہ میں نے بہار الانوار اور دوسری کتابوں میں یہ پڑھا ہے. میں جب 1986 میں آیا ہوں نا یہاں اسلام آباد، تو یہاں کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھنے والے مومنین اتنے نہیں ہوتے تھے جتنے آج کل ہیں. آپ کہیں گے کہ نہیں اس وقت اتنے نمازی نہیں ہوتے تھے، نہیں، جتنی نمازوں کی تعداد کے مطابق بھی اگر آپ پرسنٹیج کو دیکھیں، یہ بیماری جتنی عام ہو رہی ہے، 30 40 45 سال کا جوان کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے. اچھا کچھ ایسے مومنین کو بھی ہم نے دیکھا باہر سے بڑے ٹھیک ٹھاک جو ہے نا وہ چل رہے ہوئے آتے ہیں، نہ کوئی لنگڑاتے ہیں، نہ ان کو تکلیف ہوتی ہے، اور کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں. ان کو میں نے بتایا کہ بھائی یہ آپ چل کے ٹھیک ٹھاک آ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کھڑے ہو کے حمد و سورہ پڑھ سکتے ہیں. آپ کو صرف سجدے میں جانے کی تکلیف ہوتی ہے کہ وہ آپ گھٹنے کو سخت زمین پر رکھتے ہیں تو آپ کو وہ درد محسوس ہوتا ہے، لہذا آپ کھڑے ہو کے حمد و سورہ پڑھیں، ٹھیک ہے جی. وہیں سے عام صحت مند آدمی کی طرح رکوع کے لیے جھکیں، پھر سجدے کے لیے کرسی کے اوپر بیٹھیں، اور جو سامنے ٹیبل سا بنا ہوا ہے اس پر سجدگار کر کے آپ وہ سجدہ کریں. اس تمہید کا مقصد یہ ہے کہ ایک دعا میں آپ کو بتاتا ہوں جو گھٹنوں کے درد کے لیے مفید ہے. کافی لوگوں کو میں نے یہ دعا بتائی ہے، انہوں نے عمل کیا ہے اور ان کو اس سے فائدہ ہوا ہے. میرے خیال میں کل میں احمد سے کہتا ہوں کہ اس کو کمپوز کرے، باہر بھی لگا دیں گے، اور ویسے بھی چونکہ اب یہ لائیو جا رہا ہے، گھر جا کے بھی آپ جو ہے نا وہ اصادق ٹیسٹ سے آپ اس کو تلاش کر سکتے ہیں. یا اجود 3 ٹائم ہر نماز کے بعد، بلکہ ہر نماز کے بعد 5 نمازوں کے بعد، یا اجود من اعطا ویا خیر من سئل ویا ارحم من استرحم ارحم ضعفی وقلت حیلتی وعفنی عن مرضی یا عن وجعی بجاہ محمد و آلہ الطاہرین. ہر نماز کے بعد اس کو پڑھیں.